بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 اکتوبر 2022، 26 ربیع الاول 1444۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان شکر جتنا کیا جائے کم ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر توفیق عنایت فرمائی کہ کچھ وقت اپنا مصروف زندگی کا فارغ کریں، بیٹھیں اللہ کے سامنے۔ اور یہ وقت جو خاص ہے بندے اور اللہ کے درمیان، یہ بہت قیمتی وقت ہے، اور اپنے اصلی مقصد زندگی کی طرف توجہ کریں اور دیکھیں کہ بھئی یہ زندگی جو گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، اور اسی طرح سال، دہائی، اور اسی طرح عمر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وقت جو حاصل ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو کارآمد بنانے کی کوشش کریں۔ بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت بار بار یہی فرماتے ہیں کہ کوئی وعظ، نصیحت، یہ جو ہے یہ مقصد نہیں ہے ہمارے مل بیٹھنے کا۔ ہم جو مل بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، ریمائنڈر ہے، ایک دوسرے کو متوجہ کر رہے ہیں، اور سب ایک کشتی کے سوار ہیں، سب چاہتے ہیں اللہ کی رضا، خوشنودی حاصل کرنا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے کامیابی کے جو معیار، اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں وہ بہت عجیب ہیں۔ وہ ساری دنیا سے ریلیٹڈ ہیں کہ ایجوکیشن کتنی ہے، اور کہاں پڑھا ہے، اور کہاں کی ٹریننگ ہے، اور کس فیلڈ میں ہے، اور آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، جاب کیسی ہے، تنخواہ کیسی ہے، گھر کیسا ہے، سیلری کیا ہے، اور گاڑی کیا ہے، بینک بیلنس کیا ہے۔ اور اللہ بچائے، یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو یہیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کا آخرت میں اگر نیت اچھی نہ ہو اور آدمی نے کام اچھے نہ کیے ہوں تو سب یہیں رہ جائیں گی، اور وہاں پہ کیا کام آئے گا؟ وہاں پہ تو وہاں کی کرنسی الگ ہے، وہاں کی جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ الگ اسٹینڈرڈز ہیں۔ اب 1000 ڈاکٹر یہاں پہ پھر رہے ہیں جوتیاں چٹکھاتے ہوئے، لیکن وہ دوسرے ممالک میں اگر جائیں تو ان کی جو ڈگری ہے وہ خاک برابر ہے، کوئی ان کو ڈاکٹر ہی نہیں سمجھے گا۔ ادنا پوزیشن نہیں ملے گی ڈاکٹری کی جاب کی، کیونکہ ڈگری ریکگنائز نہیں ہے، وہاں کی تو ڈگری الگ ہے، ایکویولنسی کا ایگزام دو، یہ دو، وہ دو، پھر کہیں جا کے ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ بھئی ہر جگہ ایک ہی چیز نہیں چلتی، پاکستان کا روپیہ امریکہ میں نہیں چلے گا۔ تو یہ دماغ کے جو معیار ہے نا، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وہاں پہ جو کامیاب ہو گیا، اللہ اس سے راضی خوش ہو گیا، اس کو نجات مل گئی جہنم کے عذاب سے، اور اللہ کی رضا خوشنودی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گیا، تو وہی کامیاب ہے۔ چاہے ہزارہا اس کے پاس ڈگریاں ہوں، ہزارہا اس کے پاس کروڑ اربوں خربوں پیسے موجود ہوں، لیکن اللہ کی رضا نہیں حاصل، تو وہیں ہوگا جہاں حامان اور فرعون اور نمرود اور شداد اور یہ لوگ ہوں گے، اللہ بچائے۔ سو یہ بات کلیئر ہو جائے، کیونکہ آج کل کا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ تم بتوں کو، مفہوم حدیث کا ہے کہ بت پرستی کرنے لگو، بلکہ تمہارا، میری امت کا فتنہ دنیا ہے، تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ گے، تم اس میں حب جاہ میں، مال میں، شہرت میں، اس میں لگ جاؤ گے۔ اور وہی آج کل دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ کامیاب کون شخص سمجھا جاتا ہے دنیا میں آج کل؟ جو بڑی پوزیشن رکھتا ہو، جس کے پاس بڑا بنگلہ ہو، بڑی گاڑی ہو، اس کا بینک بیلنس بہت ہو، اس کے بچے باہر پڑھ رہے ہوں، کیا کیا اس کے پاس معیارات ہیں، یہ سمجھتے ہو یہ تو بہت کامیاب ہے۔ واللہ نہیں کامیاب۔ کامیاب تو وہ ہے جس کو اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہے، چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو اور غریب ہو، مفلس ہو، ایک پیسہ اس کے پاس نہ ہو، لیکن اللہ اس سے راضی ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔
اور صحابہ کرام کی زندگی ہے ہمارے سامنے، اولیاء کرام کی زندگی ہے، کس معیار کی زندگی گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ ان کو اللہ کے بعد تو انہی کا مرتبہ ہے۔ چارپائی پر سو رہے ہیں تو بان کے نشان جسم مبارک پر پڑ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں 3 چاند ہم دیکھ رہے ہیں، 2 مہینے مسلسل گزر رہے ہیں اور ہمارے یہاں چولہا نہیں جل رہا ہے، پانی اور کھجور پہ ہمارا گزر اوقات ہو رہا ہے۔ تو یہ دماغ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، دماغ میں جو معیارات ہیں اس کو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو حرام نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ بھئی دنیا چھوڑ دو اور بس اللہ اللہ کرو۔ جائز اس میں رہتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے ضرور کماؤ دنیا، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن دنیا میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ، نمازیں غارت کرو، اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرو، یہ غلط بات ہے۔ نماز پڑھو وقت پر جس طرح پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کے احکامات ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے، بے حیائی، بے شرمی، بد نظری، جھوٹ، غیبت، اس سب سے بچ کر السلام علیکم، اس سب سے بچ کر آدمی دنیا کمائے کھائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس طرح سے ہو جائے کہ بس دنیا ہی مطمع نظر ہو، دنیا ہی کی چیزیں آدمی کی پرائرٹی ہوں، تو وہ غلط بات ہے۔ اسی کی طرف متوجہ کیا تھا پچھلے جو حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دنیا ہی ہمارا مقصود نہ ہو جائے دین پر آنے سے، یعنی دین پر آنے پر بھی تو اپنی سی کوشش کرتا رہے آدمی۔ دنیا حرام نہیں ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حقوق نبھاتے ہوئے، کمانا، کھانا، دوستوں، رشتہ داروں اور تمام، یہاں تک کہ سلطنت چلائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فوج کی کمان کی، لشکر بھیجے، لڑائی لڑی، خود سے شامل ہوئے، یہ سب دین تھا، کیونکہ نیت صحیح تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا کہ یہ ساری چیزیں اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ کمانا کھانا ہے، اب آپ کی ہمارے ذمے اولاد کے، بیوی بچوں کے حقوق واجبہ ہے، تو یہ ہمارے ذمے ایک واجب ہو گیا ہے۔ اب یہ چھوڑ کے آدمی نفل کام میں لگے، آج کل یہ بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔ شوق ہو گیا تبلیغ میں جانے کا، شوق ہو گیا چلہ لگانے کا، شوق ہو گیا شیخ کے پاس جا کے اعتکاف کرنے کا، اب چھٹی مل نہیں رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیو ود آؤٹ پے لو، یا فارغ کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور آدمی کہتا ہے نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے، تو یہ کر رہے ہیں اور واجب کو چھوڑ کر نفل میں لگے ہوئے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ تو اسی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہم سب بیٹھتے ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب سرتا پا جو ہیں وہ ہیں اس میں غرق ہیں دنیا کے کاموں میں، تو تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے کو متوجہ کر لینا اللہ کی طرف، اور اللہ سے دعا مانگ لینا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ لینا کہ یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم آپ کی رضا خوشنودی حاصل کر لیں۔ اور یہی چیز ہمارے تمام اکابر سکھاتے رہیں کہ بھئی یہ دنیا میں رہتے ہوئے، تعلقات نبھاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے ہم کو اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنی ہے، ورنہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھئی سب چیزیں چھوڑو، جنگل میں جا کے بیٹھو، اللہ اللہ کرو، اور یہ تو بالکل ہی رہبانیت جو ہے نا اس قسم کی، وہ نہیں ہے اسلام میں۔ تو اس میں ہم لوگوں کو اب دیکھنا ہے کہ بھئی ہم اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے احکام، اللہ کا شکر ہے آج کل ابلاغ یعنی تبلیغ اتنی ہو چکی ہے احکام کی، ذرائع ابلاغ اتنے ہیں، ریڈیو، ٹی وی، اخبار، کتابیں، انٹرنیٹ، ہر چیز، تمام چیزیں معلوم ہیں لوگوں کو، لیکن اس معلومات پہ عمل ہو جائے، وہ نالج جو ہے وہ پریکٹس میں آ جائے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، اصل مسئلہ ہے کہ جو اچھی چیز پتہ ہے اس پہ عمل ہونے لگے۔ سب کو پتہ ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے،
نماز پڑھنی چاہیے، یہ خیال کرنا چاہیے، لیکن جب عملی میدان میں آتے ہیں تو یہ نہیں ہو پاتا، ساری چیزیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ختم ہو جائے، عمل اور علم اور عمل برابر ہو جائے، ورنہ شیطان بھی جو تھا اس کو کوئی کم علم نہیں تھا، بہت علم تھا، اتنا علم تھا کہ معلم الملائکہ تھا، ملائکہ کا استاد تھا، اور علم اتنا تھا اس کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے راندۂ درگاہ کیا ہے، اس کو اتنا علم تھا کہ اگر اس وقت بھی میں دعا مانگوں گا، اللہ سے گزارش کروں گا، دعا قبول ہو جائے گی، اتنا بڑا عالم تھا۔ عین اس وقت جب اللہ تعالیٰ اس کو راندۂ درگاہ کر رہے ہیں، بھگا رہے ہیں اپنے یہاں سے، تو اس وقت اس نے دعا مانگی، اس کو پتہ تھا کہ میری دعا قبول ہوگی، اور اللہ کی سب سے بڑے نام، اللہ کی عزت کا واسطہ دے کے اس نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا ان کو، قسم کھائی فبعزتی کا کہ ان کو گمراہ کروں گا، اور اکثروں کو آپ ناشکرا پائیں گے۔ اور یہ بتا بھی دیا کہ بھائی اصل میں جو میرا حربہ ہے، میں جو کام کرتا ہوں، سب سے بڑی پہلی چیز جو میں کرتا ہوں وہ ناشکری پیدا کرتا ہوں، کہ آدمی سمجھتا ہے اوہو سب سے بڑا مظلوم تو میں ہی ہوں، سب سے بڑا ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے، سب لوگ میرے خلاف ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے نہیں چھوڑا، مجھے ایسی جگہ پیدا کیا، ایسے معاشرے میں رکھا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، تو اب میں کیوں مانوں اللہ کو، حکم اللہ بچائے، یہ فکر پیدا کرتا ہے۔ تو علم جو ہے ہمیں سب لوگوں کو وہ عمل میں آ جائے، اور اسی کے لیے ضرورت ہے اچھی صحبت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان سے بڑھ کر امت میں کسی کا درجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سارے عالم تھے، زیادہ تر عالم نہیں تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، سارے حافظ تھے، زیادہ تر حافظ نہیں تھے، بہت کچھ قرآن کی آیتیں، صورتیں یاد تھیں، اس وقت تک پورا قرآن وہ بھی نہیں مرتب بھی نہیں ہوا تھا۔ تو وہ لیکن جو علم تھا اس پہ عمل تھا ان کا، اور اخلاص کے ساتھ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ زبان سے، حروف سے ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، یہ تو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ آدمی جاتا ہے ایک بابرکت جگہ پر، اور وہاں ایک بابرکت مجلس میں، اور پھر اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، اس میں احساس پیدا ہوتا ہے، اس میں ایک شوق، ایک ذوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، میں یہ جو میرا حالت ہے یہ مناسب نہیں ہے اس وقت، میں اب بہتر بنوں، اور اس سے ہوتا ہے۔ اور یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ ہمارے ایک بہت قریبی عزیز تھے، تو وہ نماز پڑھتے تھے لیکن گھنٹے دار نماز تھی، کہ کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی۔ تو ایک دفعہ وہ ایک مجلس میں ہوئے، اور وہاں پر اچھی باتیں ہو رہی تھیں، ایک تھے تو ایک ایسی سوشل گیدرنگ زیادہ تھی وہ، تو کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ خطیب صاحب نے کہا، لوگ کہتے ہیں ہم اپنی زندگی اسلام پہ قربان کر دیں گے، اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اتنا جذبہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کے بیسک بنیادی احکام نہیں مانتے۔ اسلام میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے، مفہوم حدیث کا یہ، وہ نماز ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہ بات خطیب صاحب نے پتہ نہیں کتنے اخلاص سے فرمائی کہ وہ ان آدمی کے، ہمارے جو عزیز تھے ان کے دل کو لگ گئی، کہ ہم اتنی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کریں گے، اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کریں گے، اور کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، لیکن ہم تو بنیادی اسلامی کو نہیں فالو کر رہے۔ وہ دن اور مرنے کا دن، ایک نماز ان کی قضا نہیں ہوئی، بلکہ جتنی نمازیں پچھلی رہتی تھیں ان کی ادائیگی شروع کی، اور بہت زیادہ اہتمام کیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عنایت فرما دی۔ تو اسی کے لیے یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ایسی جگہوں پر، ایسی مجالس میں حاضر ہوتے رہیں، اسی لیے انکریج بھی اتنا کیا جاتا ہے حج عمرے کے لیے، کہ وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آدمیوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور وہاں کی برکات، انوار، وہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں
کہا جاتا ہے کہ بھئی جاؤ، انکریج کرتے ہیں کہ انشاءاللہ امید ہوتی ہے کہ بہتری آئے گی۔ تو اسی سلسلے میں ہم لوگ بھی یہاں مل کے بیٹھتے ہیں کہ بھئی کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے جو باتیں ہو رہی ہیں، جن بزرگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، جن کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، تو اس سے بھی ہماری ہمت بلند ہوگی، اس میں ہماری جو کاہلی، کوتاہی یا غفلت ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ، اور ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے بہتر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ایک علماء بیان کرتے ہیں کہ جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو، اور جس کا آئندہ یعنی آئندہ آنے والا کل آج سے بہتر نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کوشش میں لگا رہے آدمی کہ میں، اور یہ بہتری جو ہے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں نہیں کہ بینک بیلنس بڑھ جائے اور میرا اسٹیٹس بڑھ جائے اور میرا سیلری بڑھ جائے، دین کے بارے میں کہ نماز الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں تو یہ بہتر نماز ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، اور سنت میں یہ بھی ہے بھئی خشوع و خضوع والی ہو جائے، اس میں جو تمام دنیا جہان کے خیالات آتے ہیں یہ نہ آئیں۔ اب نہ آئیں کہہ دیا، یہ ایک خیالی بات لگتی ہے کہ بھئی ایسی نماز بھی ہو سکتی ہے کیا کہ جس میں خیالات نہ آئیں؟ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص، حدیث کا مفہوم ہے کہ وضو کرے اچھی طرح سے اور پھر 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ کوئی اس میں اس کو دنیا کے خیالات نہیں آئے، تو پھر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس نے جا کے مولانا یعقوب صاحب سے پوچھا کہ حضرت کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ ایسی نماز ہو جس میں خیالات نہ آئیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کبھی کوشش بھی کی ہے ایسی نماز پڑھنے کی؟ اور ابھی ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ نماز میں کوئی خیال نہ دین نہ کوئی خیال آتا ہی نہیں، بس یہی خیال رہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہو بھی جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ اچھی حالت ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو کرنے سے ہوتا ہے کام۔ مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ نتیجہ پہلے نکل آئے اور کام بعد میں کریں، اور یہ ہوتا نہیں۔ اللہ نے ترتیب ایسی رکھی ہے کہ پہلے کام کرو پھر نتیجہ نکلے گا۔ تو اسی سلسلے میں حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھتے ہیں کہ ہم سے عہد لیا گیا، تو اس میں ایک عہد کا ذکر کر رہے ہیں جو مردوں کے متعلق ہے کہ ہم سے عہد لیا گیا کہ مسجد میں جماعت کے وقت سے پہلے نہ آیا کریں۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ نماز میں مسجد سے جماعت کے وقت سے پہلے نہ آیا کریں، مگر جب کہ ہم اپنے اندر غیبت اور بیہودہ کلام وغیرہ سے بچنے کی طاقت پاتے ہوں، ورنہ ہمیں مسجد میں جماعت کے وقت سے پہلے کبھی نہ آنا چاہیے اور بعد سلام و دعا کے فوراً نکل جانا چاہیے۔ تو یہ حضرت اس طرف اہتمام کر کے بتا رہے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور وہاں کی عظمت اور بزرگی ہے، اور وہاں پر فضول کام کرنا، خصوصاً گناہ کے کام کرنا جو وہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو یہ نہ ہو، اسی لیے فرما رہے ہیں کہ بس مسجد میں جماعت کے وقت جائیں اور جیسے ہی جماعت ختم ہو باہر آ جائیں، فضول باتیں نہ کریں۔ تو اسی سے اندازہ کرے آدمی کہ بھئی جب عام مسجد کا یہ حکم ہے، محلے کی مسجد کا یہ حکم ہے، تو مسجد الحرام اور اس سب کا کیا وہ ہوگا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ تو اس کا کیا ہوگا، اس میں اچھی خاصی ہو رہی ہے۔ بیٹھ جاؤ، کرسی پہ بیٹھو، کرسی پہ بیٹھو۔ ہاں صحیح ہے بھائی، میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ تو اس کا کیا حکم ہوگا، اور اس میں بہت غفلت کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایک پکنک اسپاٹ بنا لیتے ہیں اور پھر مسئلہ پھر ایک گڑبڑ ہوتا ہے، پھر لوگوں پہ نظر جاتی ہے، اور ہوتا ہے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں بیچارے سیدھے سادے بالکل ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا حرم شریف میں ایک صاحبہ ہمارے ہی ملک کی قرآن شریف پڑھ رہی ہیں اور قرآن الٹا رکھا ہوا ہے، یعنی جس طرح ہونا چاہیے نا بالکل الٹا رکھا ہوا ہے، اور بس انگلی پھیرے جا رہی ہے۔
تو پھر آدمی ایسے آدمی کو دیکھ کے پھر کچھ نہ کچھ کمنٹ کر دیتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب فرمانے لگے حرم شریف میں مجھ کو کہ ہم لوگ آتے ہیں حرم شریف میں عبادت کرتے ہیں، 1 لاکھ کی نمازوں کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے ایک نماز کا، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ثواب حرم شریف کے اندر ضائع ہو گیا یا قدم جیسی باہر نکالا وہاں ضائع ہو گیا۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کی عیب جوئی اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس عہد پر عمل کرنے میں بہت لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ بعض لوگ جمعے کے دن مسجد میں سویرے آتے ہیں، لوگوں کی عیب جوئی چینی کرتے ہیں، کبھی کسی بزرگ، کبھی کسی عالم یا قاضی یا محتسب کی غیبت کرتے ہیں، پھر جماعت کے وقت تک اسی جھگڑے میں رہتے ہیں۔ آج کل پالیٹکس ہے، پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا اور اس نے اتنے پیسے کھا لیے، اور اسی میں وقت ضائع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا دل ان بیہودہ باتوں کی ظلمت سے مردہ ہو چکتا ہے، اور مرے ہوئے دل سے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ مسلمان ایسا نہیں ہوا کرتا، پس اے عزیز ایسی باتوں سے بچو، کیونکہ شیطان ان باتوں کی طاق میں رہتا ہے۔ اب یہ بار بار عرض کرتے ہیں کہ حضرت اور ہمارے تمام بزرگ فرماتے ہیں کہ اس پہ بہت نظر رکھنی ہے کہ بعض دفعہ شیطان اچھا کام تو کرا دیتا ہے، یعنی اس میں نہیں اربنگا لگاتا کہ منع کرتا ہو کہ یہ کام نہیں کرو، لیکن اس کو ضائع کرا دیتا ہے۔ کسی کی غیبت کرا دی، کسی کا وہ کر لیا، کبھی آدمی کو خود ہی پیدا ہو جاتا ہے عجب، غرور، اوہو میں نے تو بہت اچھا کام کیا۔ اور بعض دفعہ یہ نظر ہو جاتی ہے کہ دیکھو بھائی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے اور یہ دیکھو سارے پڑھے سو رہے ہیں۔ حضرت شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں اٹھا فجر کے لیے والد صاحب کے ساتھ مسجد جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا بہت سے لوگ پڑھے سو رہے ہیں، تو میں نے والد سے کہا کہ حضرت دیکھیے ہم لوگ تو الحمدللہ مسجد جا رہے ہیں اور یہ لوگ پڑھے سو رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ کاش تو بھی سوتا رہتا، والد صاحب نے، کیونکہ یہ لوگ تو صرف سو ہی رہے ہیں، معذور ہیں نیند کی وجہ سے، لیکن تم جیتے جاگتے اور ان کی غیبت، ان کو حقیر سمجھ رہے ہو۔ تو شیطان اس سب میں بہت لگاتا ہے، دیندار آدمی کو دین میں لا کے وہ گراتا ہے کہ اچھا بیان کرا دیا، اب وہ اکڑتے پھرتے ہیں میں نے تو بہت اچھا بیان کیا، اور حج کرائے، عمرہ کرائے، کوئی نیک کام کر لیا، فخر سے اتراتے پھر رہے ہیں، اس میں ہی نیکی ضائع ہو رہی ہے ان کی۔ ایک بزرگ کہ یہاں دوسرے بزرگ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی پانی لاؤ، اور اس سراہی سے لانا جو ہم دوسرے حج میں لے کر آئے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ نے ایک جملے میں دونوں حج ضائع کر دیے، یعنی یہ جتانے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ 2 حج کیے ہوئے آپ نے کیے تھے، اللہ کے لیے کیے تھے تو اللہ ہی کے لیے رکھتے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہوتی تو پھر یہی باتیں خیال میں آتی ہیں، جب اللہ کی عظمت دل میں آ جاتی ہے تو آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہی کیا۔ اور اعمال کی مقبولیت کی نشانی بھی حضرت فرماتے ہیں یہ ہے کہ اعمال پہ سے نظر ہٹ جائے، آدمی کرے اور ڈرتا رہے کہ بھائی ہوا بھی صحیح طرح سے کہ نہیں ہوا، وہ ڈرتا ہی رہتا ہے ہر وقت کہ بھائی میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھی، اچھا کام کیا، ہوا بھی اس طرح کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کیا معلوم میری طرف سے کوئی گڑبڑی ہو گئی اس میں، اور اکثر ہی ہو جاتی ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں نماز میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ جو زندگی میں کبھی نہیں آتے۔ اور مشہور ہے لطیفہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے کہیں پہ کوئی چیز چھپائی قیمتی اور بھول گیا، اب اسے ملی نہیں، یاد ہی نہیں آ رہا، سب کے پاس روتا گاتا پھر رہا ہے کہ حضرت دعا کیجیے نکل آئے وہ چیز، مل جائے، اتنی قیمتی تھی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اچھا یہ کر کہ تو نیت کر لے کہ جب تک یاد نہیں آئے کہ میں نماز پڑھتا رہوں گا۔ تو اس نے رکھتے بعد نہیں شروع کری 2 رکعت کی نماز، کہتا تھا 4-5 ہی رکعت پڑھی تھی میں نے کہ فوراً یاد آ گیا کہ فلاں جگہ چھپائی تھی۔ تو
شیطان جو ہے ایسی طریقے سے راہ مارتا ہے. تو اس کا ادراک، اس کی معرفت بھی بہت ضروری ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ کی معرفت تو دور کی بات ہے، وہ بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی، لیکن اپنے نفس کی معرفت کہ نفس کس طرح سے آدمی کو بہکاتا ہے، کس طرح سے اس کو جو فرائض واجبات ہے اس سے نکال کے نفلی کاموں میں لگاتا ہے. دیندار کو اسی طرح سے گمراہ کرتا ہے، افضل کام سے نکال کے اور ایسے کام میں لگا دے گا جو فضول کام ہوں گے، وقت ضائع کرنے والے ہوں گے. حقوق واجبہ ہے ان کو ادا کرنا ہے، لیکن لگا دے گا نفلی میں، نفل پڑھ. جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بزرگ اپنے بچے کو لے گئے حج پر، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا، لیکن اس کا اسی ایک مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد میٹرک کا امتحان تھا. تو انہوں نے کہا کتابیں رکھو ساری، اور وہاں پہ عرفات میں مجھے یاد ہے ہم لوگ دعائیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں. انہوں نے کہا نہیں، تم بس فرض واجبات اور یہ تمہارے واجب یہ ہے کتاب پڑھو، امتحان ہے، یہ واجب ہے تم پہ اس وقت. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا وہ لڑکا اس وقت پتہ نہیں ماسٹرز وغیرہ کر کے اور کہاں پہ کام کر رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، پرائیورٹی پتہ چل جائے. اور پرائیورٹی دین میں بہت امپورٹنٹ. تمام جتنے بھی ہمارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں، عقائد ہیں، فقہ ہے، اور پھر یہ تصوف، اصلاح اعمال و اخلاق. یہ 3 چیز پرائیورٹی ہے. آج کل پرائیورٹی کیا ہے؟ تفسیر ہے اور عالم بننا ہے، ادھر سے نظامی ہے، اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں. تو وہ بات کی چیزیں ہیں. پہلے عقائد صحیح ہو جائیں، فقہ حاصل ہو جائے، اور آدمی اپنے اخلاق کی درستی میں لگ جائے. اور اخلاق کی درستی تو زندگی بھر کا کام ہے، 1-2 دن کا کام نہیں ہے، مرتے دم تک لگے رہنے کی چیز ہے. تو اس میں لگے رہنا ہی ہماری کامیابی ہے اس میں، اور اسی کی کوشش ہے. اور اسی کوشش کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کر دے. اور جس کے لیے اللہ آسان کر دے اسی کے لیے ہو جاتا ہے. ورنہ آج کل تو یہ چیز جو ہے، یہ اسے عام زبان میں کہتے ہیں آؤٹ آف فیشن چیز ہے. اس میں کوئی نام نمود، کوئی وہ نہیں ہے جو آج کل کے معیارات ہیں آدمی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اس میں تو اپنے آپ کو مٹانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنا معاملہ اللہ سے درست کرنا ہے کہ بھئی اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. لوگوں کے کہنے سے، لوگوں کے کچھ سمجھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے صرف کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ بھئی ہاں یہ ہے میرا بندہ. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ماد المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم. ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، تمام ظاہری باطنی گناہ معاف فرما دیجیے. یا العالمین، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کوئی تعویل نہیں کرتے، یہ ہماری نالائقی ہے. اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا العالمین، آئندہ کے لیے بھی عزم کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے. اگر خدا نخواستہ ہم سے ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق عنایت فرما دیجیے. دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. ہم کمزور ہیں، ناتوان ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے. ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان کر دیجیے دین پہ چلنا. تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں عنایت فرما دیجیے. ان کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرما دیجیے، اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجیے. یا العالمین، ہمیں، ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، والدین، بیوی بچوں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے حادثات، سانحات، دیر پا موذی بیماریوں سے، لوگوں کی اظہار آسانیوں سے، یہ چوری چماری، ڈاکہ، دھوکہ، ہر طرح کے
ہر شر سے حفاظت فرمائیے، حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے یا العالمین۔ بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، تمام امت پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، کشمیر، برما، فلسطین، شام یا العالمین، افغانستان، ہر جگہ پہ ان کی مدد نصرت فرمائیے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا وہ بھی عنایت کر دیجیے، اپنے کرم اور فضل سے ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشی مظلتی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔